الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت مولانا طاہر پٹھان صاحب، حضرت مولانا غلام سید اشرفی صاحب، حضرت مولانا انجم صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب حسن خان پٹھان صاحب، گجرات پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب صابر کابلی والا صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما میری عزتدار ماں اور بہنیں، میرے مجلس کے رفقا جناب راجو مومن صاحب، دانش صاحب، احد صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ میں آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے دریاپور سے جناب حسن لالا کو مجلس نے یہاں سے اپنا امیدوار بنایا۔ ان کا انتخابی نشان پتنگ ہے، تو میری آپ تمام سے یہ اپیل ہے کہ 5 تاریخ کے دن آپ لوگ صبح کے اولین وقت میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنا ایک ووٹ مجلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں، اپنے اتحاد کا ثبوت دیں، اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین گجرات میں پہلی مرتبہ ویدھان سبھا یا اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ آج سے 2 سال پہلے مجلس نے میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں حصہ لیا، تو احمد آباد میں مجلس کے اراکین بلدیہ کو آپ نے کامیاب کیا، گودرا میں، موڈاسا میں، بھروچ میں عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں پر اعتماد کیا اور ان کو کامیاب کیا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم انتخابات میں حصہ کیوں لیتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں، بھارت کے لوکتنتر میں جس کسی سماج کا سیاسی ان کا نمائندہ ہوگا، وہ سماج ترقی کرتا ہے کیونکہ ان سے انصاف ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی لوک سبھا ہے، اور بھارت کی لوک سبھا میں جہاں پر ہر سمودائے کو ان کی نمائندگی کا حق ملتا ہے، ہمارے ملک کے بزرگوں نے جب اس ملک کے سنویدھان کو، آئین کو بنایا، تو انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس ملک میں جمہوریت رہے گی، مگر شراکت داری کی جمہوریت رہے گی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریپرزنٹیشن فارم آف ڈیموکریسی۔ مگر آج اگر آپ دیکھتے ہیں بھارت کی لوک سبھا میں، تو اگر سب سے کم کسی سمودائے کی نمائندگی ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں، تو وہ السنکھیک سماج مسلم اقلیت کی ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ گجرات میں آخری مرتبہ اگر ایک مسلم اقلیت کا فرد پارلیمنٹ کو گیا تھا تو 1984 میں گیا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ 37-38 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ جب تک آپ متحد ہو کر اپنی ایک آواز کو، چاہے اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، میونسپل کارپوریشن ہو، ضلع پنچایت ہو، آپ ان کو نہیں بھجائیں گے، آپ کی تکلیف، آپ کی ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یہ ہم نے آزما کر دیکھ لیا سرزمین دکن میں کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کے 7 اراکین اسمبلی تلنگانہ میں اور اس وقت آندھرا پردیش میں بھی تھے، ہم کبھی بھی کسی حکومت میں شرکت نہیں کیے، نہ ہمارا کوئی MLA منسٹر بنا۔ مجلس نے ہمیشہ اپنی سیاسی طاقت جو عوام نے ہم کو دی، جو ٹھہر کر دھوپ میں بارش میں ٹھہر کر ہم کو ووٹ ڈال کر ہم کو کامیاب کیا، تو مجلس نے اس عوام کے فائدے کے لیے کام کیا۔ آج سرزمین حیدرآباد پر مجلس اتحاد المسلمین کے 7 اراکین اسمبلی ہیں، 44 اراکین بلدیاں ہیں، تلنگانہ کے مختلف ضلعوں میں 100 سے زائد مجلس کے اراکین بلدیاں ہیں، ہمارا ایک ڈپٹی میئر بھی ہے، وائس چیئرمین بھی ہے، اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مجلس کا ایک میڈیکل کالج بھی ہے، مجلس کا ایک انجینئرنگ کالج بھی ہے، مجلس کا ایک MBA MCA کالج ہے، اسکول آف آرکیٹیکچر ہے، نرسنگ کا کالج ہے، بی فارمیسی کا کالج ہے، اور بھارت کے آئین اور سمویدھان کے آرٹیکل 30 کے تحت ان تعلیمی اداروں کا قیام ہمارے مرحوم قائد سلطان صلاح الدین اویسی کی بصیرت افروز دور اندیش قیادت نے اس کو قائم کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 84 سے ڈیکن میڈیکل کالج میں ہر سال 150 مسلم بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کر نکلتی ہیں۔ 84 سے آج ہم 2022 میں آ گئے، انجینئرنگ کالج میں ہر سال 250 بچے انجینئر بن کر نکلتے ہیں، MBA کا کالج ہے، MCA کا کالج ہے، فارمیسی کا ہے، ہاسپٹل مینجمنٹ کے 50 ہر سال بچے MBA ہاسپٹل مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کر کے نکلتے ہیں۔ بھارت میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، سیاسی جماعت کا اس طرح کے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، اور کامیابی سے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان تعلیمی اداروں سے 37-38 سال سے جو بچے ڈاکٹر، انجینئر، MBA MCA آرکیٹیکٹ یہ بن کر نکل رہے ہیں، وہ نہ صرف وہ طاقتور ہو رہے ہیں بلکہ ان کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو رہا ہے، جہالت کا خاتمہ ہو رہا ہے، ان کو اپنے حقوق معلوم ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ناانصافی کے خلاف۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے کیسے قائم کیا؟ حیدرآباد کی عوام نے مجلس کو سیاسی طاقت دی، تو ہم نے اس سیاسی طاقت کا استعمال اپنی جیب یا اپنے تجوریوں کو بھرنے کے لیے نہیں کیا۔ ہمارے مرحوم قائد صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ نے وہ سیاسی طاقت کا استعمال عوام کو، غریب مسلمانوں کو، دلتوں کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال کیا۔ 2 اسپتال مجلس حیدرآباد میں چلاتی ہے، ایک 400 بیڈ کا اسپتال اور ایک 800 بیڈ کا اسپتال مجلس چلاتی ہے۔ کم سے کم پیسوں میں وہاں پر ان غریبوں کا علاج ہوتا ہے۔ کووڈ جب شروع ہوا تھا تو سب سے کم پیسوں میں کووڈ کا علاج مجلس کے اسرا ہاسپٹل میں کیا جاتا تھا۔ لوگ تعجب کرتے تھے کہ دوسرے اسپتالوں میں ایک دن کا 2 لاکھ، 5 10 لاکھ کرایہ ہے، کیسے مجلس کے دواخانے میں کم سے کم پیسوں میں علاج ہو رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری یہ باتیں سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ مجلس کو سیاسی طاقت دیں گے، اگر آپ یہاں سے لالا کو کامیاب کریں گے، اگر جمال پور کی عوام صابر بھائی کو کامیاب کرے گی، دانی نمڑا کی عوام ہماری بہن کو کامیاب کرے گی، کوشیکا پرمار کو، اگر وڈگام کی جنتا ہمارے امیدوار کو کامیاب کرے گی، تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں ہے جو سیاسی طاقت آپ حاصل کریں گے، مجلس اس سیاسی طاقت کو استعمال کرے گی، تعلیم کے ادارے قائم کرے گی۔ ہاں، ڈیولپمنٹ کا کام تو ہوتا ہے، مگر مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کریں گے؟
آپ کو تعلیمی ادارے قائم کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام تعلیمی ادارے جتنے ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ میرے ذاتی ادارے نہیں ہیں۔ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں یہ نہیں بانٹے جائیں گے۔ یہ آپ کا ایک اثاثہ ہے، قوم اور ملت کا اثاثہ ہے۔ یہ ٹرسٹ کے تحت یہ کام ہوتا ہے۔ میں مر جاؤں گا، ہم سب دنیا سے جائیں گے، مگر انشاءاللہ صبح قیامت تک کے تعلیمی ادارے آباد اور شاداب رہیں گے۔ یہ آپ کی طاقت ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کی دولت ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ مجلس جب ووٹ مانگتی ہے تو صرف ایم ایل اے بننے کے لیے ووٹ نہیں مانگتی مجلس ووٹ۔ مجلس جب آپ سے کہتی ہے کہ پتنگ کے نشان پر 5 تاریخ کو جا کر ووٹ ڈالو لالا کو، صابر بھائی کو، اس لیے نہیں کہ وہ جا کر اسمبلی میں بیٹھ جائیں یا آپ کے علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو جائے، اس لیے کہ آپ طاقتور ہو، آپ کو طاقت ملے، آپ کا روب اور دبدبا بڑھے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ کیا طاقت، کیا روب دبدبا بتاؤ۔ آج سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک ایم ایل اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناپ شناپ بکنے کی کوشش کی، ویڈیو جاری کیا، پوری عوام روڈوں پر نکل کر آ گئی۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ایک حساس مسئلہ تھا۔ تمام نوجوان رات بھر حیدرآباد کے پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا دیتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ اویسی صاحب تم کیا کرو گے، اس کا جواب کیا دو گے؟ تو میں نے کہا اس کا جواب ہم پتھر سے نہیں دیں گے، اس کا جواب ہم تشدد سے نہیں دیں گے، اس کا جواب ہم قانون سے دیں گے۔ ہم نے تلنگانہ کے حکومت سے کہا کہ قانون کو استعمال کرو، وہ بھاجپا کے ایم ایل اے کے خلاف۔ ہم سے پوچھا گیا کون سا قانون؟ ہم نے کہا تڑی پار کا قانون لگاؤ، اس کو جیل میں ڈال کر بند کرو، جبھی اس کا دماغ ہلکا ہوگا۔ 2 مہینے سے زیادہ، 2 یا 3 مہینے قریب وہ بھاجپا کے ایم ایل اے اپنے آپ کو جیل میں اس کو رکھنا پڑا، ہائی کورٹ سے بیل لے کر آیا۔ یہ آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کی طاقت یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پر نکل کر آ کر نعرے ماریں اور اس کے بعد آپ گھر جا کر سو جائیں۔ اور یاد رکھیں میری اس بات کو، آپ اور ہم ہر روز احتجاج نہیں کر سکتے۔ کتنے دن احتجاج کریں گے؟ مگر احتجاج کرنا ضروری ہے، مگر آپ کی طاقت کہاں ہے بتائیے۔ ہم نے